انہی گنگور گٹاؤں میں اسلام کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا اور اس نے اپنی نورانی کرنوں سے اس ظلم قدار دنیا کو صبح سعادت سے ہم آغوش کیا۔ بچھڑی ہوئی انسانیت خاک دھول سے اٹھائی گئی، سینے سے لگائی گئی اور مظلوم کو اس سر اٹھانے کا موقع ملا۔ افراط و تفریط ختم ہوئی، اعتدال کے فطری نقطہ پر اسلام نے انسان کو لا کر کھڑا کر دیا۔ جس کا جو حق تھا وہ اس کو دیا گیا۔ جور و ستم کی چکیوں میں پھنسنے والی اس نفع نازک عورت کو بھی قوت کے ساتھ اسلام نے اپنے دامت حمایت کے سایہ میں لیا۔ ناموس نسوانی کی قدر و قیمت کے سوال کو زندہ کیا گیا۔ اس راہ میں کسی قسم کی چشم پوشی روانہ رکھی گئی۔ بدکاری اور بے آبروئی کے جتنے سرچشمے تھے ایک ایک کر کے بند کیے گئے۔ ازواجی تعلقات کے آئین و قانون حدود میں لا کر جنسی ملان کو اعتدال و ضابط کا پابند کیا گیا اور نسل انسانی کے اضافہ کے صحت بخش طریقے نافذ کیے گئے۔ آئلی زندگی کو خوشگوار ماحول کے قلم میں ڈالا گیا، بجائے لعنت کے عورت رحمت و سکنیت کا مظہر ٹھہرائی گئی۔ ترک نکاح کے رہبانہ نظریے کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے ازواجی زندگی پر زور دیا گیا اور اسے ضرور قرار دیا گیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ عورت کی حیثیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پہلا قرآنی مشورہ نسوانی حقوق کے سلسلہ میں جس کا اعلان کیا گیا یہ تھا، سورۃ النساء میں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی، جس کا حاصل یہی ہوا کہ مرد اور عورت ایک ہی سرچشم کی دو موجیں ہیں۔ انسانیت کی حد تک دونوں میں کمی و پیشی کے خیالات کا تعلق واقعہ سے نہیں بلکہ صرف وسوسہ ہے۔ ان آیات میں بھی حقیقت و شگاف کی گئی ہے کہ عورت جس کو مرد انسانیت سے خارج سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ازا ساپا غلط ہے۔ ان دونوں کی ایک ہی جان سے پیدائش ہے اور پھر انہی سے مرد اور عورت کو یہ بختات ہے۔ عورت کوئی جدا گانہ یا الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہی ہے۔ جیسے مرد انسان ہے، عورت و مرد دونوں کا منبع و مخرج ایک ہی ہے، پھر ان دونوں میں ذاتی تفاوت کیوں نہ کر ہو سکتا ہے، بلکہ اس نسبت سے ہر ایک کو دوسرے کی قربت پر فخر کرنا چاہیے اور اپنے لیے باعث فخر و عزت سمجھنا چاہیے۔ بلکہ قرآن پاک سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک تم میں بڑی عزت والا وہی ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ اس آیات سے جہاں دوسرے نتائج سامنے آتے ہیں وہیں اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی مرد ایسا نہیں جس کی پیدائش میں عورت کی شرکت نہ ہو۔ ایسا مرد جو صرف مرد ہی سے پیدا ہوا ہو، اس کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ پھر مرد کو کیا حق ہے کہ مردوں کو باعزت اور عورتوں کو ذلیل و حقیر سمجھے؟ انسانی جسم کی بناوٹ میں مرد کے ساتھ عورت کا حصہ بھی شریک ہے، بلکہ طبی تحقیقات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا حصہ اس کی تعمیر میں زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ عورت جب ماں بن کر بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اسے پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ذرا سوچیے تو صحیح کہ مرد اس کے مقابلے میں بچے کے لیے کیا کرتا ہے؟ عورت ہی کے پیٹ میں ہم شکل و صورت پاتے ہیں، اس کے پیٹ میں ہماری جان کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ بھلا اسی عورت کا وجود باعث آر بن جائے، کوئی بات ہو، عورت ہی نے اس وقت ہماری تربیت کی جب ہم میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، بولنے اور اپنی تکلیف و ضروریات بتانے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے ہمیں چلنے کا سلیقہ سکھایا، بولنے کی مشق کرائی اور اسی نے ہمیں باشعور ہونے تک ہماری خدمت کی۔ پھر یہ عورت ذلیل و حقیر کیوں ہو گئی؟ تف ہے اس عقل پر جو یہ سوچے، بٹکار ہے اس زبان پر اس خیال کو ظاہر کرے اور ملون ہے اپنے دل میں اس قسم کے بیہودہ وسوسوں کو جگہ دے۔ بہرحال یہ اور اس طرح کی دوسری قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی بتایا ہے
کہ عورت باعث آر ہرگز نہیں اور ذاتی شرف و عزت میں بھی وہ مردوں سے کسی درجے میں کم نہیں۔ لہٰذا عورتوں کو جانوروں کی طرح ناجائز استعمال کرنا اور ان کے ناموس کو زرکشی کا آلہ بنا لینا انسانیت کی توہین اور آدمیت کی حقیر کی بدترین شکل ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔